بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑوں کی وفات پر رونا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو ان کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی، انہوں نے اسے پیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہائے عمر، ہائے میرے بھائی، آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، ایسے نہ کہو، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس کے مرنے پر اونچی آواز سے رویا جائے اسے عذاب دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مرتے وقت اس کی وصیت کر کے گیا ہو۔ حضرت ابو بردہ کے والد کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے روتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مجھ پر؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے مرنے پر رویا جائے اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا، اے رسول اللہ کے صحابی، اے رسول اللہ کے سسر اور اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بٹھا دو، میں یہ سب کچھ سن کر اب مزید اور صبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر بٹھا لیا اور حضرت حفصہ سے کہا، تمہارے اوپر جو میرے حق ہیں ان کا واسطہ دے کر میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم آج کے بعد مجھ پر نوحہ کرو۔ تمہاری آنکھوں پر تو میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کیونکہ آنسو سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس میت پر نوحہ کیا جائے اور جو اوصاف اس میں نہیں ہیں وہ بیان کیے جائیں تو فرشتے اسے لکھ لیں گے۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اے ابو الاعور، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اسلام کے نقصان پر رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ گیا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر دی۔ اس دن میں نے لوگوں کو جتنا غمگین اور جتنا روتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور دن نہیں دیکھا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلاں کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا غم محسوس ہوا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب انہیں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ حضرت ابو اشعث صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صنعاء کے گورنر جن کا نام حضرت ثمامہ بن عدی رضی اللہ عنہ تھا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ جب انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو رونے لگے اور فرمایا، اب ہم سے نبوت کے طرز پر چلنے والی خلافت چھین لی گئی ہے اور بادشاہت اور زبردستی لینے کا دور آ گیا ہے، اور جو آدمی زور لگا کر جس چیز پر غلبہ پائے گا وہ اسے کھا جائے گا۔ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اس دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی شہادت پر رو رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان مظالم کا ذکر کرتے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈھائے گئے تھے تو رونے لگ جاتے، اور ان کا ہائے ہائے کر کے زور زور سے رونا مجھے ایسے یاد ہے جیسے کہ میں اب سن رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں کہ بائندہ فلاں اور فلاں کام نہیں کیا کروں گا اور تیری ملاقات تک یعنی موت تک کبھی نہیں ہنسوں گا۔ بڑوں کی موت پر دلوں کی حالت کو بدلا ہوا محسوس کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے اور مٹی میں چھپا کر کے ہٹے ہی تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگ گئے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم سب کے چہرے ایک طرف تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے تو ہمارے چہرے دائیں بائیں الگ الگ سمت میں ہو گئے۔
دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم سب کا رخ ایک طرف تھا، جب اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دن آیا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو اس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی، اور ابھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو کر ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہجرت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اس دن بھی موجود تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، اور اس دن سے زیادہ اچھا اور زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور میں اس دن بھی موجود تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور میں نے اس دن سے زیادہ برا اور زیادہ تاریک دن کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرات شورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کا رویہ دیکھا کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا خلیفہ بن جائے، تو فرمایا کہ اب امت کے حالات ایسے ہیں کہ اگر تم سب امارت کے طالب بن جاؤ تو مجھے اس میں کم خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور اگر تم سب امارت کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگو تو مجھے اس میں زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے ہر مسلمان گھرانے کی دین اور دنیا میں کمی آئی ہے۔ کمزور اور فقیر مسلمانوں کا اکرام کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 6 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں، حضرت ابن مسعود قبیلہ حدیل کے ایک صاحب، حضرت بلال رضی اللہ عنہم اور 2 آدمی اور بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں میں ان دونوں کے نام بھول گیا تو مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان 6 آدمیوں کو اپنی مجلس سے باہر بھیج دیں، یہ ایسے اور ایسے یعنی کمزور مسکین قسم کے لوگ ہیں اور ہم بڑے مالدار اور سردار لوگ ہیں، ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا کرنے کا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے چند سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم اور ان جیسے کچھ اور کمزور اور شکست حال مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سرداروں نے کہا یا رسول اللہ، ازراہ مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کہ آپ کو اپنی قوم میں سے یہی لوگ پسند آئے، کیا ہمیں ان لوگوں کے تابع بن کر چلنا پڑے گا؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے دور کر دیں تو پھر شاید ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سے لے کر فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان عبس و تولی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار ابی بن خلف سے دعوت کی بات کر رہے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ترجمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بجبی ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبس و تولی نابینا حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ مجھے سیدھا راستہ بتا دیں۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ اسی دوسرے ہی کی طرف متوجہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے فرمایا تمہیں میری بات میں کوئی حرج نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر عبس و تولی نازل ہوئی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن فزاری آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہم اور دوسرے کمزور نادار مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پایا۔ ان دونوں کو یہ لوگ حقیر نظر آئے، اس لیے دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جا کر تنہائی میں یہ کہا کہ آپ کے پاس عرب کے وفود آتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگ بڑے آدمی ہیں، ہمیں جب عرب کے لوگ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس لیے جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ انہیں اٹھا کر بھیج دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں نے کہا آپ ہمیں یہ بات لکھ کر دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاغذ منگوایا اور لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ہم لوگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آ گئے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا۔ پہلی آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ، اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ پھینک دیا اور ہمیں بلا لیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا سلام علیکم۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ ہمارے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جا ملے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور اٹھنا چاہتے تو ہمیں یوں ہی بیٹھا ہوا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ترجمہ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ اس کے بعد ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر جانے کا وقت آ جاتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک ہم کھڑے نہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی رہتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس اور ان جیسے مؤلفۃ القلوب لوگوں نے، یعنی وہ نو مسلم جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مسجد کے اگلے حصے میں بیٹھ جائیں اور حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان اور دوسرے مسلمان فقراء کو اور ان کے جبوں کی بدبو سے ہم کو دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر خلوص و مودت کے ساتھ بات کر لیں اور آپ سے قرآن و حدیث لے لیں۔ یہ فقراء حضرات اون کے جبے پہنا کرتے تھے، دوسرے سوتی کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، ان جبوں سے اون کی بو آیا کرتی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہ سے لے کر نارن احاط بہم سرادقها تک، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی دھمکی دی۔ ترجمہ: اور آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے سے آئی ہے لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجیے، اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پاویں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان فقیر مسلمانوں کو تلاش کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وفات سے پہلے خود ہی اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہا کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مرنا اور جینا سب تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیس بن مطاطیہ ایک حلقے کے پاس آیا۔ اس حلقے میں حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے۔ قیس نے کہا، یہ اوس و خزرج عرب ہیں اور بڑے لوگ ہیں، یہ اس آدمی کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان عجمی غریب و فقیر بے حیثیت لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ بھی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ان کی مدد سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر قیس کا گریبان پکڑا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بتائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں جلدی کی وجہ سے چادر گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے آدمی بھیجا جس نے الصلاۃ جامعہ کہہ کر لوگوں میں اعلان کیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، بے شک رب ایک ہے یعنی اللہ، اور باپ بھی ایک ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور دین بھی ایک ہے یعنی اسلام۔ غور سے سنو، یہ عربیت نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو ایک زبان ہے، لہذا جو بھی عربی زبان میں بات کرنے لگ جائے وہ خود عربی شمار ہوگا۔ قیس کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس منافق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ دوزخ میں جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ قیس مرتد ہو گیا اور اسی حال میں مارا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔